وائڈ اینگل کے پلیٹ فارم سے شو عامل آن لائن کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید منتظر. پہلے بھی کافی بار ریپیٹ کر چکے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگ یہ ہمارا پروگرام لائک بھی کر رہے ہیں, ہمارے پیجز کو سبسکرائب بھی کر رہے ہیں, چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں, پیج کو لائک اور فالو کر رہے ہیں. اس میں ہم ایسے ٹاپکس کو لے کر حاضر ہوتے ہیں. اس پروگرام میں ہم اپنے کہ جن کی وجہ سے جو ہے وہ آپ کی لائف جو پریشانی میں جا رہی ہے, پریشانی میں چل رہی ہے, اس کو بہتر کرنے کی ایک اپورچونٹی آپ کو مل سکتی ہے. اس پروگرام کے توسط سے کچھ ایسا سیکھ سکتے ہیں آپ, یا کچھ ایسا آپ اپنے اوپر امپلیمنٹ کر سکتے ہیں کہ جس سے آپ بہتری کی طرف گامزن ہو. مزید ٹائم ضائع کیے بغیر اپنے گیسٹ کا تعارف کراتے ہیں. ہمارے ساتھ پروگرام کے اندر موجود ہوتے ہیں. بارہا میں اس چیز کا جو ہے وہ اظہار کر چکا ہوں کہ میرے ہر دل عزیز گیسٹ ہیں جناب اصغر علی سید صاحب. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. اصغر علی سید صاحب کا تعارف میں کراتا رہا ہوں. آج چونکہ بھول گیا ہوں تھوڑا سا. روحانی اسکالر ہیں, اسپریچول ہیلر ہیں, اور بڑی باریکی سے ان کی نظریں ہیں ان مسائل کی طرف کہ جو آپ کے لیے امپورٹنٹ ہیں. تو ہم نے سوچا کہ ان سے استفادہ اٹھایا جائے, ان کو پروگرام میں انوائٹ کیا جائے, ان سے بات کی جائے. اس سیریز کو آگے لے کر چل رہے ہیں ہم. عامل آن لائن کے نام سے ہماری یہ سیریز ہے. وائڈ اینگل ایم سی کے اوپر جو ہے وہ ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں, پیجز کو لائک کریں, شیئر کریں, اسپریڈ کریں پازیٹیوٹی کو. بنا کسی تاخیر کے, ٹائم ضائع کیے بغیر, پچھلی ایپیسوڈ میں جو ہمارا ٹاپک تھا وہ تھا تزکیہ نفس. اس کے اوپر ہماری ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہیں. ویڈیوز ہماری جمعے کو اپلوڈ ہوتی ہیں. لائیو سیشنز کی طرف ہم جائیں گے تو انشاءاللہ سیٹرڈے کا دن جو ہے وہ لائیو سیشنز کے لیے رکھیں گے, اور اصغر علی سید صاحب آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. آپ پوچھ سکتے ہیں. میں اپنے پیجز پہ پوسٹ بھی لگاؤں گا کہ کب جو ہے ہم لائیو جا رہے ہیں, ہمارا پہلا لائیو کب جائے گا. آج کا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے کہ جس کی طرف توجہ ہونی چاہیے, توجہ نہیں ہے یا کم ہے. ٹاپک بڑا واسٹ ہے, اس پہ بات بھی کریں گے انشاءاللہ. کوشش کریں گے کہ اس کو ایک ہی ایپیسوڈ میں سم اپ کریں. نہیں ہو پایا تو دوسرا پارٹ بھی ضرور بنائیں گے. ٹاپک جو آج کا ہے وہ ہے تکبر. ایک ایسا ٹاپک یا ایک ایسی چیز کہ کسی نہ کسی انسان کے اندر فطری طور پہ یہ چیز پائی جاتی ہے. تکبر کے بارے میں جانیں گے اپنے گیسٹ سے کہ تکبر کیا ہے, کیا سمٹمز ہوتے ہیں, کیا ایسی کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ تکبر آ جاتا ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی آ جاتا ہے. سید صاحب, تکبر کے بارے میں ہمارے آڈینس کے لیے اگر میں آپ کو کہوں کہ ون لائنر دے دیجئے گا کہ تکبر کی ڈیفینیشنز کیا ہیں, اور کیا ہے یہ تکبر, کیا ہوتا ہے, کیوں ہوتا ہے, کیسے ہوتا ہے. دیکھیں, بہت اچھا مضمون ہے, اور اس کے اوپر بہت زیادہ بہت زیادہ گفتگو کی گئی ہے اس ٹاپک پہ. تکبر کی اگر ہم تعریف ایک جو ہے وہ جملے میں کریں تو تکبر قلبی گناہ, روحانی بیماری اور حیوانی صفت کا نام ہے. تکبر انسان کو خدا سے دور کرتا ہے اور انسان کو بظاہر اپنی نظر میں بہت بڑا بناتا ہے. جیسے اس کی مثال ہے کہ جب انسان اپنے آپ کو پسند کرنے لگتا ہے, خود کو ہر چیز میں دیکھتا ہے کہ میں بہت اچھا ہوں, افضل ہوں, اور اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے. جب اپنے آپ کو پسند کرتا ہے تو یہ پہلی سیڑھی ہے خود پسندی کی, اپنے آپ کو پسند کرنا. دوسری سیڑھی ہے تکبر. جب بہت زیادہ اپنے آپ کو پسند کرے گا, اس کے اندر خود پسندی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی. اس کے بعد پھر اگلی منزل ہے تکبر کی, اس میں غرور آنا شروع ہو جائے گا کہ میں اس سے جو ہے بہتر ہوں. اس کے ذہن میں سامنے والے کے لیے تحقیر آمیز جملے کہ یہ حقیر ہے. اب تکبر جو ہے مختلف انداز سے مختلف اقسام کا ہو سکتا ہے. جیسے تکبر کے لیے پہلے آپ کو یہ میں واضح کر دوں کہ قرآن کے اندر سراسر مذمت ہے تکبر کے بارے میں, اور
مختلف احادیث رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کے بارے میں بہت زیادہ شدت سے شدید الفاظ میں مذمت کی ہے. جیسے قرآن کی ایک آیت ہے سورہ بنی اسرائیل میں کہ اور زمین پر اکڑ اکڑ کر مت چل. اسی طریقے سے سورہ حدید کے اندر یہ موجود ہے کہ اور زمین پر اکڑ کر مت چلو اور مغرور نہ بنو. یہ خدا کو پسند نہیں ہے. تکبر جو ہے وہ اگر ہم اس کو ایک بہت ہی خوبصورت سے جملے میں اس کو سمیٹیں تو تکبر اور بڑائی خدا کا لباس ہے. یعنی تکبر اور بڑائی خدا کا لباس ہے. عظمت و بزرگی خدا کا لباس ہے. یہ خدا کے لیے ہے. ٹھیک ہے. اور خدا تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تکبر کے بارے میں سرور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ زمین پر اکڑ اکڑ کے مت چلو. جو لوگ زمین پر اکڑ اکڑ کے چلتے ہیں غرور کے ساتھ، زمین نیچے سے بھی ان پہ لعنت کرتی ہے اور اوپر سے بھی ان پہ لعنت کرتی ہے. یعنی آپ یہ دیکھیں کتنی سخت انداز سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زمین جو ہے وہ نیچے سے بھی، کیونکہ زمین کے اوپر چل رہے ہیں ہم، زمین نیچے سے بھی لعنت کرتی ہے اور اوپر سے بھی لعنت کرتی ہے. اب تکبر کے بارے میں جیسے ایک مثال دوں کہ ایک شخص مسجد نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، لوگوں کے مسائل ظاہر ہے حل کرتے تھے. ایک کافر شخص آیا اور اپنے آباء و اجداد کی جو ہے وہ اس انداز سے تعریف کرنے لگا کہ میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ابن فلاں کا جو ہے وہ بیٹا ہوں. یعنی 9 نسلیں اس نے گنوا دی. وہ کسی قبیلے کا کوئی اچھا قبیلہ تھا بظاہر عرب کا، تو اس نے اپنے 9 آباء و اجداد کو گنوا دیا اور 10واں وہ خود تھا. تو رسول اکرم نے جب پوری بات اس کی سنی، اس نے کہا وہ 9 کے 9 دوزخی تھے اور 10ویں تم بھی دوزخ میں جاؤ گے، کیونکہ وہ کافر تھے. ٹھیک ہے. اب اگر تم جو ہے اس کے اندر اسلام کے اندر آتے ہو کلمہ طیبہ پڑھ کے، اس کے بعد بھی جو ہے وہ نسب تمہیں آگے نہیں بڑھا سکتا. حسب اور نسب آگے نہیں بڑھائے گا، تمہارا علم اور عمل تمہیں آگے بڑھائے گا. اس نے تکبر کیا کہ میرا اتنا بڑا خاندان ہے، کیونکہ دیکھیں تکبر کی مختلف اقسام ہیں. جیسے قوت و شجاعت میں تکبر، ٹھیک ہے، خوبصورتی میں تکبر. اگر کوئی انسان جو ہے مثال کے طور پہ ایک عامل ہے یا اس انداز کی کوئی ہستی ہے، فرض کر لیں پیروکاروں کے ساتھ جا رہا ہے، اس پہ ناز کرنا، یہ تکبر کہ بھائی اس کے ساتھ ہواری اس کے چل رہے ہیں اور جو سائڈ پہ جو ہٹ جاؤ اور تمام چیزیں، اس میں تکبر. ٹھیک ہے. اسی انداز سے جو ہے وہ طاقت پر گھمنڈ اور تکبر، جیسے قوت و شجاعت پہ ہوتا ہے، طاقت پہ جو گھمنڈ ہوتا ہے طاقت پہ. ٹھیک. خوبصورتی پہ، دولت پر ناز، دولت پر تکبر کہ میرے پاس بہت پیسے ہیں، فلاں جگہ پہ جو ہے امریکہ میں میرا جو ہے وہ بہت بڑا جو ہے وہ ایک مارٹ ہے. ٹھیک ہے. پاکستان میں یہاں پہ جی اسلام آباد میں میری زمینیں ہیں، ڈیفینس میں زمینیں ہیں. دولت پر تکبر، اچھی گاڑی ہے، اور یعنی آپ یہ سمجھیں کہ مختلف انداز. علم پر تکبر، یہ سب سے خطرناک ہوتا ہے. جیسے ایک انسان جو ہے وہ پڑھ رہا ہے، علم حاصل کر رہا ہے، اگر دین اور دنیا ایک ہی ہیں، دینی علم اور دنیاوی علم، جو خدا کی جو ہے وہ خوشنودی کے لیے جو بھی علم حاصل کیا جائے وہ دینی علم ہے. ٹھیک ہے. لیکن ہم لوگ عام طور پہ دین اور دنیا میں تفریق کر دیتے ہیں کہ یہ الگ علم ہے، یہ الگ علم ہے. جو علم بھی خدا کی خوشنودی کے لیے حاصل کیا جائے وہ دین کا علم ہے. اب ایک ظاہری طور پہ ایک عالم ہے جس نے مکتب سے پڑھا، ایک بہت اچھے انداز سے اس نے اپنے 25 سال 30 سال جو ہے مختلف علوم اس نے جو فقہ اور اس انداز سے جو سیرت اور یہ سمجھے توحید کے اوپر، عقائد کے اوپر اس نے علم حاصل کیا، اور وہ ایک اس کا نام ہو گیا علاقے میں، اس کا نام ہو گیا اپنے ملک میں. اب اگر اس کے اندر یہ چیز آ جائے کہ بھائی میں ایک بہت بڑا عالم ہوں اور یہ سامنے والا جو ہے نا اس کے پاس علم کم ہے، اس کو بولنے کا بھی اچھا انداز نہیں ہے، یہاں پہ ذرا سے بھی اس کے دل میں جو چیز پیدا ہوئی یہ ہے تکبر.
یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھنا. اب جب انسان تکبر کرنا شروع کرتا ہے تو اس کے اندر جو ہے وہ حیوانی صفت, جانوروں والی صفت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے, کیونکہ اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے, تکبر سے دور رکھا ہے, فطرت پر پیدا کیا ہے, فطرت پاک ہے, بالکل فطرت جو پاک ہے, ٹھیک ہے, روح لطیف ہے. یہ تکبر جو ایسی منزل ہے کہ جو انسان کو آہستہ 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 اپنے ہی گرد جو ہے وہ قید کرنا شروع کر دیتی ہے. جیسے اس کی مثال ہے کہ ریشم کا کیڑا, ریشم کا کیڑا اپنے گرد جالا بنتا رہتا ہے, بنتا رہتا ہے, بنتا رہتا ہے, آخر میں اسی کے اندر جو ہے وہ قید ہو کے مر جاتا ہے. تکبر کرنے والے کی بھی مثال ایسی ہے, اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے, خود پسند ہوتا ہے, دوسروں کو جو ہے وہ غلط انداز سے دیکھنا, ٹھیک, ڈیگریڈ کرنا, اپنے آپ کو افضل سمجھنا, آہستہ 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 وہ انسانیت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے. حتیٰ کہ ایک بہت سخت حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو, جو انسان تکبر کے انداز سے چلتا ہے, تکبر اس کے اندر بھر چکا ہے, اس کو دوزخ میں اوندھے منہ جھونک دیا جائے گا. اتنے سخت انداز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں تکبر کے بارے میں. تو یہ جو جیسے کہ آپ سے کہا کہ تکبر اور بڑائی یہ خدا کا لباس ہے. تکبر خدا کو زیب دیتا ہے, وہ کائنات کی ہستی کہ جس کے آگے سب سر بسجود ہیں, جس نے اس کائنات کو خلق کیا ہے, تکبر صرف اس کے لیے. یہ بات تو خیر اپنی جگہ رائٹ ہے, اور اس سے انکار بھی نہیں ہے کہ تکبر صرف اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ہی ہے. اچھا چلیں ایک اسٹیپ اور آگے بڑھتے ہیں. وہ اسٹیپ یہ آگے بڑھتے ہیں کہ تکبر کی علامات کیا ہیں, وہ کیوں آ جاتا ہے انسان کے اندر. اگر میں یہ بات کروں کہ میں نے دیکھا ہے, آبزرو کیا ہے کہ یہ جتنے بھی انسان ہیں ان کی فطرت میں یہ چیز موجود ہے کہ وہ جو ہے وہ, ہم اگر عام اصطلاح میں کہتے ہیں اس کو, تو گردن میں سریاں آنا, کہ بھائی کسی بھی چیز میں بس اندر سے فیلنگ آتی ہے کہ بس میں ہی ہوں. تو یہ کیوں پیدا ہوتی ہے چیز, تکبر کیوں آتا ہے انسان کے اندر؟ دیکھیں, تکبر کے بارے میں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ مختلف جو ہے شخصیت کے حساب سے سٹیجز ہوتی ہیں. آپ نے بہت زیادہ علم حاصل کیا, آپ نے پی ایچ ڈی کر لیا, ٹھیک ہے, آپ سے نیچے لوگ رہ گئے, آپ اوپر چلے گئے, ڈبل پی ایچ ڈی کر لیا. بہت کم لوگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, ایک پی ایچ ڈی بھی بہت مشکل سے ہوتا ہے, آپ نے ڈبل پی ایچ ڈی کر لیا. اب آپ جو ہے وہ ایک اپر منزل پر ہیں علم کے لحاظ سے. یہاں پر اگر آپ میں عاجزی انکساری نہیں ہوئی, یہاں پر آپ نے سوچ لیا کہ دیکھو میں نے ڈبل پی ایچ ڈی کیا ہوا ہے, اس نے کیا کیا ہے, سمپل جو ہے نا وہ ایم ایس سی کیا ہوا ہے مثال کے طور پہ. تو یہ جو کمپیریشن ہے اپنی ذات کے ساتھ, آپ دوسرے کو نیچے کر کے کر رہی ہیں تکبر. مثال کے طور پہ ایک مثال اس طریقے سے بہت خوبصورت ہے, اللہ نے بنایا ہے. اللہ کیونکہ خود جیسے ایک اس کا تذکرہ ہو چکا ہے کہ اللہ جمیل و یحب الجمال, خدا حسین حسن کو پسند کرتا ہے. اس نے دنیا کو اس طرح خلق کیا ہے اور مخلوقات کو خوبصورت بنایا ہے. اب چاہے وہ سمندر کی مخلوقات ہوں, دیکھیں مچھلیاں اور اس انداز سے کلرفل خوبصورت, نباتات ہوں, حیوانات ہوں, پرندے ہوں, چرند ہوں, ٹھیک ہے, پھول, اس طریقے سے جو آپ دیکھیں باغات, پھولوں کے اندر مختلف کلر, خوبصورتی, نیچر, ٹھیک ہے, انسانوں میں خوبصورتی, خصوصاً الگ الگ انداز سے دنیا میں جو ہے. اور یہ صنف نازک لڑکیوں کے اندر, خواتین کے اندر اللہ نے خوبصورتی رکھ دی, ٹھیک ہے. ہر ملک کے اندر مختلف قسم کے جو ہیں وہ لوگ اور ان کے چہرے اور خوبصورتی. مشرق کی خوبصورتی الگ ہے, مغرب کی خوبصورتی الگ ہے. اب کوئی اپنی شکل پر میں بہت خوبصورت ہوں, مثال کو کوئی لڑکی ہے, لمبے بال ہیں اور اتنے اچھے بال ہیں, اور مجھے میری کلرڈ آئیز ہیں, اور اس انداز سے گورا کلر مجھے دے دیا, اس پہ تکبر کرنے لگا, اس کا تو گندمی کلر ہے, وہ تو کالی ہے, وہ تو. یہ چیز جب اپنے اندر ایک چیز پیدا ہو رہی ہے کہ میں اچھی ہوں, ٹھیک ہے, اور وہ کم ہے, تکبر یہاں ہے. پہلے خود پسندی, اس کے بعد پھر اگلی منزل تکبر کی. اسی انداز سے اگر ہم دیکھیں کردار میں, کہ اگر ہم چل رہے ہیں مثال کے طور پہ, ہمارے پاس علم ہے, اور لوگ کسی نے ہمیں کہہ دیا کہ نہیں جی وہ آغا صاحب جو ہے نا آپ ایسی بات کر رہے ہیں, تو میرے پاس علم ہے, میں اس پہ شروع ہو جاؤں کہ نہیں تم نے یہ کیسے بات کی, میرے کو کیسے چیلنج کر دیا تم نے گفتار میں, ٹھیک ہے. یہ گفتار میں جو ہے تکبر ہے کہ میں تو غلط کہہ ہی نہیں سکتا ہوں, میں نے تو اتنا پڑھا ہے, میں تو یہاں گیا ہوں, میں تو یہاں سے پڑھا ہے, تم کیسے کہہ رہے ہو,
ٹھیک ہے. گو کہ اگر یہاں پہ میں غلط بھی ہوں لیکن میں نے اپنے علم کو مطلب اس انداز سے اپنی خامی کو چھپانے کے لیے میں اس کے اوپر سے آ گیا مثال کے طور پہ. یہ میرا تکبر ہے کہ میں نے اس کو ڈی گریڈ کر دیا علم کے معاملے میں کہ تمہیں کچھ نہیں آتا مجھے آتا ہے. اس طریقے سے جو ہے وہ مختلف چیز, جیسے ایک مثال بڑی اچھی ہے کہ عرب بنی اسرائیل میں جو ہے وہ ایک واقعہ ہے کہ ایک بہت یعنی دانشور جو ہے وہ ایک صحرا سے گزر رہا تھا, مختلف وہاں پہ رکا تو بہت پیاسا ہو رہا تھا, پانی ختم ہو گیا تھا اس کے پاس, مختلف خیمے لگے ہوئے تھے. وہ ایک خیمے کے پاس گیا اور اس نے آواز دی السلام علیکم, اندر سے کسی خاتون کا جواب آیا وعلیکم السلام. اس نے کہا کہ میں جو ہے بہت تھکا ہوا ہوں اور کیا میں یہاں پہ اندر آپ کے یہاں پہ آ کے آرام کر سکتا ہوں؟ تو اندر سے آوازیں نہیں, میرا شوہر موجود نہیں ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اس نے کہا اچھا میں یہاں پہ بیٹھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا یہاں نہیں بیٹھو آپ. اس نے کہا اچھا مجھے پیاس لگ رہی, پانی پلا دیں. ہاں. اس نے کہا یہ میں کر دوں گا. وہ اندر سے جو ہے وہ ایک لڑکی, خوبصورت لڑکی تھی, بہت پانی لے کر آئی, تو بہت خوبصورت لڑکی تھی. اس نے دیکھا اور اس نے بظاہر اس کے دل میں آیا کہ ماشاء اللہ کتنی خوبصورت لڑکی ہے. اس کے بعد وہ بات کر ہی رہی تھی, اس کو پانی پلا رہی تھی کہ اس کا شوہر آ گیا. اس نے دیکھا اس کا شوہر اتنا بدصورت یعنی کہ شخص, اور کالا اور اس انداز سے اور عجیب سا. تو اور وہ اس نے سلام کیا, وہ اندر چلا گیا وعلیکم السلام کہہ کے. تو اس نے پلٹ کے اس عورت سے کہا کہ اے خاتون, ماشاء اللہ خدا نے آپ کو اتنا حسین بنایا ہے اور یہ آپ کا شوہر اتنا بدصورت, اور یا آپ. تو وہ مسکرائی اور اس نے کہا کہ دیکھو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے کہ ایمان اور جنت صبر اور شکر میں, صبر اور شکر میں ایمان بھی ملے گا, صبر اور شکر سے جنت بھی ملے گی. تو میں اپنے شوہر کو دیکھ کے آدھا صبر کرتی ہوں اور اس کے بعد خدا کا شکر ادا کرتی ہوں آدھا. تو مجھے پتہ ہے کہ جو کیونکہ رسول اکرم کی حدیث ہے تو مجھے جنت ملے گی, تو میں صبر کرتی ہوں. مطلب اس انداز سے آپ دیکھیں کہ کیا کہ ایک بدصورت انسان اور ایک خوبصورت ترین لڑکی اور آپس میں رشتہ, اور اس انداز سے تکبر جو ہے وہ انسان کو انسانیت سے دور کرتا ہے. تکبر کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ تکبر کے لیے جو قرآن کی مختلف موقعوں پر جو ہے نا مختلف آیات میں مذمت کی گئی ہے کہ اور زمین پہ اکڑ کر مت چلو. بنی اسرائیل میں بہت سے ایسے قبیلے تھے کہ جو اپنے آپ کو یعنی ایسے تھے کہ خدائی کا دعویٰ کرنا شروع کر دیا تھا, تو خدا نے اس قوم پہ عذاب دے دیا کیونکہ وہ تکبر کرنے لگے کہ ہمارے پاس علم ہے, ہم یہ یہاں پہ لائنیں کھینچیں گے. علم نجوم جیسے ایک قوم کو خدا نے بنی اسرائیل کی قوم کو جو ہے عذاب دیا کہ وہ آہستہ آہستہ خدائی کا دعویٰ کرنے لگے, اور ہر انسان دوسرے سے کہتا کہ میں تم سے بڑا ہوں. جہاں تکبر آیا, جہاں خدائی کا دعویٰ ہوا, وہاں عذاب آ گیا. اسی طریقے سے ہم اپنی اگر ذات کو لے لیں, اگر ہم اپنی ذات میں تکبر کرنا شروع کر دیں گے تو رسول اکرم کی حدیث ہے کہ تمہیں اوندے منہ دوزخ میں جھونک دیا جائے گا. بہت ہی جو ہے وہ انفارمیٹیو ٹاپک ہے یہ. چلیں اس کو مزید آگے لے کر چلتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بھی جو ہے وہ بارہا روکا, جیسے آپ نے ذکر کیا, تذکرہ کیا اس آیت کا کہ اس روح زمین پر اکڑ کر نہ چلو, اور احادیث بھی موجود ہیں, اقوال بھی موجود ہیں. تو پھر کیا ایسا کیا جائے کہ لوگوں کو سمجھایا جائے, حالانکہ لوگوں کو پتہ بھی ہوتا ہے کہ ساری چیزیں انہوں نے پڑھی ہوئی ہیں, یہ آیت بھی پڑھی ہوئی ہے, وہ احادیث بھی پڑھی ہوئی ہیں, سب پتہ ہے, لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں دل میں یہ عنصر آ ہی جاتا ہے. کیا ایسا کیا جائے کہ لوگ جو ہے وہ اس کی طرف توجہ دیں اور تکبر کی طرف نہ جائیں؟ دیکھیں اس کے لیے بہت سی چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہیں. تکبر جس انسان میں پیدا ہو گیا ہے یا وہ تکبر کی طرف جا رہا ہے, اس کو تکبر سے روکنے کے لیے جو کچھ چیزیں آپ کو بتانی ہوں گی, جن میں سے کچھ باتیں کہ اگر اس کے پاس علم ہے, اگر اس کے پاس طاقت ہے, اگر وہ ایک عالم ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ ایک ڈاکٹر ہے, اگر وہ دولت مند ہے,
یہ ساری تکبر آپ کو جیسے میں نے مثالیں دی، تکبر کن کن لوگوں کی طرف جا سکتا ہے، کون کون سے لوگ کر سکتے ہیں تکبر؟ دولت پر ناز، طاقت پر ناز، ٹھیک ہے، خوبصورتی پر ناز، اور اسی طرح پیروکاروں پر ناز، اس انداز سے۔ اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کو کہ جو علم رکھتے ہیں، جن کو خدا نے کچھ لوگوں پہ علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے فضیلت دے دی ہے، اور وہ تکبر سے دور رہیں، تو آپ کو یا مجھ کو، اگر ہم بھی خدا نخواستہ ہمارے اندر بھی کوئی ایسی چیز موجود ہے، ہم میں عاجزی اور انکساری سے کام لینا ہوگا۔ ہم میں عاجزی اور انکساری پیدا ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لوگوں سے محبت، جیسے آپ کو میں مثال دوں، تکبر سے اگر بچنا چاہتے ہیں تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے۔ حضور کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب زمین پر چلتے تھے، نرمی سے چلتے تھے۔ پہلی بات، زمین پر نرمی سے چلنے کی تاکید۔ دوسری بات کہ اکثر خاک پر بیٹھ جاتے تھے۔ جب آپ خاک پر بیٹھیں گے، مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، خاک پر بیٹھ گئے ہیں، تو کیونکہ ہم خود مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، تو خاک پہ بیٹھنے سے ہمیں وہ طاقت ملے گی، اور ہم میں جو ہے کبر ختم ہوگا، ٹھیک ہے، ہم میں جو ہے وہ تکبر ختم ہوگا، خاک پر بیٹھنا۔ اس کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر ایسا کرتے تھے کہ کبھی اپنا سواری پہ جاتے تھے اور کسی کو دیکھتے تھے پیادہ کہ یہ پیدل جا رہے ہیں، تو آپ اس کو اپنے ساتھ سواری پہ پیچھے بٹھا رہے تھے، آ جاؤ میرے ساتھ پیچھے بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اچھا، جس کے پاس علم زیادہ ہے اس میں اتنا ہی زیادہ عاجزی اور انکساری ہونے چاہیے۔ اس کی مثال ایسے ہے کہ ایک پھلدار درخت جس کے شاخ پر ایک شاخ ہے، سب سے زیادہ پھل ہیں، وہ زمین کی جانب جھک جائے گی تاکہ لوگ اس سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں اور اس کے درخت کے نیچے بیٹھ کے سایہ لے سکیں۔ یعنی جتنا زیادہ وہ سایہ دار درخت ہوگا، جتنے زیادہ اس کے اوپر پھل ہوں گے، اتنا زیادہ ہی جو ہے وہ لوگ اس کے قریب بیٹھیں گے، اس سے استفادہ حاصل کریں گے۔ انسان کے اندر جتنا زیادہ علم ہے، جتنا زیادہ اس نے ریاضت کر کے تقوی حاصل کیا ہے، اتنا ہی زیادہ اس میں عاجزی اور انکساری ہونی چاہیے، تو تکبر سے وہ انسان بچے گا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے تواضع، یعنی خدا کی ذات کے لیے، خدا کی خوشنودی کے لیے آپ تواضع کریں، لوگوں کو اپنے گھر میں دسترخوان بچھائیں، ٹھیک ہے، دسترخوان، اور لوگوں کو بھوکوں کو کھانا کھلائیں۔ جب آپ تواضع کرنا شروع کریں گے تو آپ میں تکبر، اگر خدا نخواستہ کسی اور میں پیدا ہو گیا، وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جائے گا۔ برابری کی بنیاد رکھیں۔ حج کیا ہے؟ ٹھیک ہے، حج کے اندر جو ہے ایک غریب سے غریب انسان اور امیر سے امیر انسان سب ایک احرام میں، یعنی محمود و ایاز خدا نے برابر کر دیا۔ یہ سب سے اچھی مثال ہے کہ جب ایک جگہ پہ ایک لباس میں آ گئے ہیں، یہاں پر امیر اور غریب کا کوئی کانسیپٹ، عامل، ٹھیک ہے، عالم اور ڈاکٹر، فقی، سب ایک لائن میں ہیں۔ جاہل، مثال کے طور پہ اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے، وہ بھی اسی صف میں کھڑا ہوا ہے، ایک ہی لباس میں کھڑا ہوا ہے۔ سب سے اچھی مثال ہے کہ آپ جو ہے لوگوں کے ساتھ برابری کی صورت میں آ جائیں۔ اگر خدا نے آپ کو علم دے دیا ہے، خدا نے آپ کو مال دے دیا ہے، تو آپ جو ہے اس انداز سے نیچے آ جائیں بالکل۔ اگر آپ سے کوئی مانگنے آ رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک بہت چھوٹی سی مثال ہے کہ میرے پاس خدا نے مجھے پیسہ دیا ہے اور میرے در پہ کوئی جو ہے اپنی حاجت لے کر آ رہے ہیں، ایک بندہ مومن حاجت لے کر آ رہا ہے، اس کی حاجت کو پورا کریں، کیونکہ اس کے بارے میں مسلسل روایات ہیں کہ جو ایک بندہ مومن کی حاجت کو پوری کرتا ہے، وہ گویا کہ 40 حج سے زیادہ افضل ہے کسی کی حاجت کو پورا کرنا۔ اور آپ اگر کسی کو پیسے دے رہے ہیں، دیکھیں اس کا بھی طریقہ ہے۔ اگر آپ جو ہے، آپ میں اگر تکبر آپ اپنا ختم کرنا چاہتے ہیں، آپ کو پیسے، آپ کے پاس کوئی آیا ہے پیسے لینے کے لیے مثال کے طور پہ، اور آپ اس کو دے رہے ہیں، تو آپ اس کو پیسے ایسے نہیں دیں گے، اس کا ہاتھ یوں نہیں ہوگا، آپ اس کو پیسے ایسے رکھ کے دیں گے ہاتھ میں کہ وہ اٹھا لے، ٹھیک ہے۔ یہ چیزیں ہیں، اسلام جو ہے وہ ہمیں یہ درس دے رہا ہے، چھوٹی چھوٹی باتیں، کہ سامنے والے شخص کی عزت نفس کا خیال رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ آپ اگر کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، آپ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا چاہ رہے ہیں،
اس انداز سے پھر آپ کو آنا پڑے گا. اگر خدا نخواستہ تکبر جیسی چیز پیدا ہو چکی ہے, خود پسندی پیدا ہو چکی ہے میرے اندر کہ میں اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھ رہا ہوں, ٹھیک ہے, اور لوگوں کو جو ہے وہ حقارت کی نظر سے دیکھ رہا ہوں, تو مجھے پھر اس انداز سے جو ہے ان چیزوں کو ختم کرنے کے لیے ایسے کام کرنے پڑیں گے.